سین میں بنسارا جب اس گاڈ فادر کے پاس آتا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے جسٹس مانگتا ہے, گاڈ فادر اس سے گلہ کرتا ہے, You never invited me to your house for a cup of coffee. So اس کا مطلب یہ کہ اس کے کریکٹر میں جو سب سے امپورٹنٹ کام نظر آتا ہے, جو کہ ہم شاید آج کی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں, وہ ہے پیشنس. اب یہ ساری جو چیزیں ہم بات کر رہے ہیں, اتنا کلچرل ویلیوز اتنی, اگر آپ اس سٹوری میں سے کرائم نکال دیں, ویٹو ایک بزنس مین ہے سمپل سا, اور اس کی کریکٹرسٹکس یہ ہیں, تو اس کو تو ہم کسی اور اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے, ہی از ان اے وائلنٹ بزنس. ہاں, Hello everyone, this is Abbas Belgrami. I am the co-host of a show called Bioscope. Today is our first episode. اکثر لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ اس ویکینڈ کے اوپر کیا کیا جائے. سب سے اچھی چیز ہے فلم دیکھی جائے. اب کون سی فلم دیکھی جائے؟ سو یہ شو جو ہے اس کا پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ جس فلم کے اوپر ہے وہ موسٹلی مین, اگر میں بات کروں تو ان کی فیوریٹ فلم ہوتی ہے. اس فلم کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہمارے مین ہوسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن میں کرانا چاہوں گا. آلدو ان کو کسی انٹروڈکشن کی ویسے تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ٹیلی ویژن کے اوپر ان کو مسلسل دیکھتے ہی ہیں, بٹ ان کا ایک پیشن ہے اور وہ پیشن ہے فلم اور میوزک. تو ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم ٹو یور شو. تھینک یو. آپ کا نام ویسے تو احسان غنی ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آج ایک نئے نام سے, آپ کا نام تو وہ بھی پرانا ہے, نک نیم, بٹ فار دا شو آئی ایڈریس یو ایز آئی جی, بیکاز آئی تھنک یو آر دا فرسٹ اینڈ اونلی آئی جی آئی نو who has such a passion for films, although میرے خیال سے ہوتا ہوگا بہت سے آئی جیز کو, لیکن اس لیول پہ نہیں ہوتا جس لیول پہ آپ نے پہنچا دیا. آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ یہ کیا ہے, تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہمارے آڈینس کو پتہ لگ سکے کہ آئی جی جو ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں. میں نے اسپیشلی آفٹر مائی ریٹائرمنٹ میں نے یہ سوچا کہ ہمارے معاشرے میں ریڈنگ بالکل ختم ہو چکی ہے, تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے سوسائٹی میں نے ایک بک کلب شروع کیا. اب اس بک کلب میں کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے فلموں کی اور میوزک کی بات شروع کر دی. اچھا. اینڈ وی وانٹیڈ ٹو کیپ دیٹ اسٹرکٹلی فار بکس. اچھا. تو پھر ہم نے ایک اور کلب شروع کیا, موویز اینڈ میوزک کلب. ارے, اور اس میں ہم موویز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا اس میں لوگ سوال کرتے ہیں اچھا کون سی فلم دیکھیں اس ویکینڈ پہ. ہمارے دوست بھی کرتے ہیں, اسپیشلی جن کو پتہ ہے کہ یہ فلمیں دیکھتا ہے, کیونکہ میں نے اپنی پہلی فلم اپنے والد کے ساتھ دیکھی تھی, آگ فلم تھی. اچھا. میرے فادر کی پوسٹنگ یہی خان میں تھی اور وہی ہمیں لے گئے تھے, محمد علی زیبا لہری کی فلم تھی وہ. تو تب سے پھر ہم نے وہ چھوڑی نہیں, وہ عادت ہو گئی تھی. تو ہم اس میں, اور پھر یہ جب بار بار لوگ سوال کرتے تھے تو یو ریممبر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک اس طرح کا شو کیا جائے جس میں ہم لوگوں کو ریکمینڈ کریں فلمیں, ہم فلموں کو ڈسکس کریں, ان کے بارے میں بات کریں. سو دس آئیڈیا آلسو ایوالوڈ فرام دا موویز اینڈ میوزک کلب. گریٹ. اور دوسری بات میرا خیال سے یہ جو میری اپنی آبزرویشن ہے وہ یہ کہ آپ ایک سرٹن ایج کی فلم نہیں دیکھتے, آپ تو ہر قسم کی فلم دیکھتے ہیں. جو آج بعض دفعہ لگتا ہے آپ جو ملینیلز کا جو پسند ہے وہ بھی آپ کی پسند ہے. سو دیٹس اے گریٹ تھنگ, بیکاز اس کینوس کے اوپر موویز کے اوپر ڈسکشن آئی تھنک بہت بڑی آڈینس کو فائدہ دے گی. یہ جو فلمیں دیکھنے کا جو شروع ہوا, تو
مجھے نہیں یاد کہ آج تک خراب سے خراب بور سے بور فلم میں نے بیچ میں چھوڑی ہو. اچھا میں نے کہا ہم شروع کی ہے تو اس کو تو دیکھنا ہے. بٹ آئی ٹیل یو دیر آر پیپل ایون ان آور کلب جن کو اتنا زیادہ پتہ ہے اور انہوں نے اتنی زیادہ فلمیں دیکھی ہیں کہ آئی ریئلی گیٹ امپریسڈ اینڈ انسپائرڈ بائی دیم, کہ جو میں نے ساری عمر فلموں کا شوق رہا ہے. ایون ان مائی کالج, کیڈٹ کالج میں ہمیں ہر ہفتہ بزور شمشیر فلم دکھائی جاتی تھی. اور پھر نیوی میں اگین میں سب مرینز پہ تھا تو وہاں پہ بھی ہم فلمیں بڑے ریگولر تھی. سو اٹ ہیز بیکم اے ہیبٹ. یہ نہیں ہے کہ یہ وہ ہے ہاؤ ٹو ٹرین یور ڈریگن ہے, ٹوائے اسٹوری ہے, گاڈ فادر ہے. And I tell you one other thing, I have learned life lessons from the movies, جو اگر ہمیں ٹائم ملا تو I'll also especially 3 movies جن کا مجھے بڑا میری لائف چینجنگ ہے ان کا. But that is the thing about it. Great. So about today's movie, and this is your pick. So Godfather ایک ایسی فلم ہے جو کہ سب کو پسند, بٹ اس کا سب سے امپورٹنٹ جو پہلو ہے وہ یہ کہ یہ ہر جگہ فٹ ان ہو جاتی ہے. اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ یہ بیسکلی ایک فلم بنائی گئی تھی جو مافیا سے ریلیٹڈ, جو کہ ایک ڈان کے بارے میں ہے. بٹ اس کے پرسپیکٹیو آپ نے کچھ میرے خیال سے ڈسکشن اینڈ فوکس گروپ بھی رکھا ہوا تھا اس کے اوپر, اس کا بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا ہے. اچھا, جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے موویز کلب کے ممبر سے ڈسکس کیا, اور ود ان دیٹ پھر ہم نے ایک کور گروپ بنایا 10-15 کا, اینڈ وی اسکرینڈ دا مووی فار دیم, تاکہ اگر کسی نے بہت پہلے دیکھی ہو تو وہ ایک دفعہ پھر دیکھ لے. اور اس سے ہمیں ڈسکشن کے لیے, آج کی ڈسکشن کے لیے کافی پوائنٹس ملے. اینڈ آئی ول بی فیلنگ ٹو آنر مائی ٹیچر مینٹور ضیاء الرحمان زبی صاحب. انہوں نے تو اس پہ آنیسٹلی ایک PhD تھیسس لکھ کے ہمیں دی, اور اس کے پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے جو انہوں نے ہمیں دیا. تو گاڈ فادر کے بارے میں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ فلم میں نے کراچی میں دیکھی تھی, پراولی کیپری میں لگی تھی. اور چونکہ گیلری کے وہ نہیں تھے, ٹکٹ ختم ہو چکے تھے, اور ہم گئے تھے تو میں نے کہا دیکھنی تو ہے, تو فرسٹ کلاس میں یہ فلم میں نے دیکھی. اور اس کے بعد بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں, اور اس کی ویلیوز ہیں اپنی. بٹ سینما میں تو سر اس کا کوئی عجیب ہی فیلنگ ہوتی ہے. بالکل ویسی آپ دیکھیں تو اتنا اس پہ امپیکٹ ہے اس کا, بٹ سینما میں تو دیکھنے کا کمال ہے. بالکل. اور جب یہ نئی آئی تھی, آئی ہیڈ ریڈ دا بک ارلیئر, کیونکہ اگین بکس از آلسو ون آف دا تھنگس. تو آئی واز سو مچ ویٹنگ فار اٹ کہ میں نے کہا گیلری ہو, 3rd کلاس کلاسز ہوتی ہیں نا سینما کی, کہ اس میں بھی ہو تو میں نے یہ فلم دیکھی. سو دیٹ کائنڈ آف انسپائرڈ می. تو جب ہم نے یہ سوچا کہ یہ کرنا ہے, سو وی تھاٹ لیٹس میک این آفر ٹو آور آڈینس, دے کانٹ ریفیوز. سو ہیئر وی آر. گریٹ. یہ جو فلم ہے بیسکلی دس از مور اباؤٹ پاور, رائٹ؟ سو دس از چونکہ جنہوں نے دیکھی ہوئی یہ فلم, عموماً زیادہ تر لوگوں نے دیکھی ہوگی, شاید ہمارا شو دیکھنے کے بعد بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں گے. تو وہ ایک لیگیسی آف پاور کے اوپر فلم مجھے نظر آتی ہے. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس فلم کے بارے میں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینٹ پورشنس کے اندر, تاکہ اس کا ہمیں امپیکٹ نظر آ سکے کہ اس میں کتنی چیزیں نظر آتی ہیں. چونکہ وہ ایک فلم جو کہ ایک آرگنائزیشن کو چلانے کے اوپر بھی بتاتی ہے, کچھ ہیومن ویلیوز کو بھی دکھاتی ہے, کلچر بھی دکھاتی ہے اس کے اندر. وہ اس کے اندر یہ چیز بھی دکھاتی ہے, اور شاید میں آپ سے بیچ میں یہ معلوم بھی کرنا چاہوں گا بیکاز تھرو آؤٹ یہ کریئر آپ نے تو پتہ نہیں کتنی کرائم سٹوریز دیکھی ہوں گی اور بہت سے کرمنلس کو بالکل کلوزلی دیکھا ہوگا, کیونکہ دس فلم از اباؤٹ
اٹس اے کرائم اسٹوری فلم. اینڈ ہمارے ذہنوں میں جو مافیا باسز ہوتے ہیں ان کا ایک امیج ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے اس کے اندر. سو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ایسنس ہے اس فلم کا, اباؤٹ دا پاور اینڈ ایوری تھنگ, کہ وہ کیا ہے, اور ہم اس کے دوران ہی بلکہ اس سے پہلے اس فلم کا بیک گراؤنڈ بھی بات کر لیتے ہیں, جو اس کے ڈائریکٹر ہیں اس کے بارے میں. اس فلم کے میں بہت انیوژل چیزیں بھی ہوئی ہیں بننے کے دوران, بننے سے پہلے اور بننے کے بعد ایوارڈ سیریمنیز کے اندر بھی. سو لیٹس اسٹارٹ وتھ. اچھا, جب یہ کتاب آئی 69 میں, اوکے, تو ایک دم سے اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی, دا بک. اور ماریو پیزو کی کتاب ہے دا گاڈ فادر, اور دا گاڈ فادر کا اپنا گاڈ فادر بھی ایک ٹرم ہے جو کرسچینٹی میں استعمال ہوتی ہے, بٹ مافیا میں یا باقی بھی جگہوں پہ سم ون ہو ول ٹیک کیئر آف یو. اچھا, اوکے, از لائک یور گاڈ فادر. سو اٹس کائنڈ آف اے گارڈین, بالکل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بیپٹزم کے وقت جی ہاں, بھی somebody has to be a godfather and a godmother. ہاں, یا نارملی تو پیرنٹس ہوتے تھے پہلے, اب یہ ہے کہ وہ کلچر میں بھی اور اس میں بھی وہ آ گیا ہے کہ وہ اینی ون جس کو وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں پیرنٹس کہ یہ ہمارے بچے کا خیال رکھے گا. بٹ ایک طرف ایک مافیا کی بات ہو رہی ہے جو کہ کرائم اینڈ ایوری تھنگ, دیٹس دا ویلنش پارٹ, اینڈ ایک طرف ہم بات کریں گاڈ فادر کی, تو دے آر ٹو ڈفرنٹ ایکسٹریمس اگر دیکھا جائے تو. ماریو پوزو نے جب اس کا نام رکھا گاڈ فادر, تو دا ٹرم اس وقت سے پہلے آ چکی تھی صرف ایک دفعہ, جب ایک انکوائری میں یہ آیا سامنے, ایک جو کرائم میں انڈاکٹرینیشن جب ہو رہی تھی, تو اس نے کہا کہ جب مجھے انڈاکٹرینیٹ کیا گیا تو میرے فنگر سے بلڈ لیا گیا, اور وہ جو مجھے انڈاکٹرینیٹ کر رہا تھا اس نے اپنے فنگر کے ساتھ اس کو چپکایا, اور اس نے کہا کہ آئی ول ٹیک کیئر آف یو, آئی ول بی یور گاڈ فادر. اچھا, ان دا کرائم. اوکے, تو اس لحاظ سے اس کو انہوں نے کی. ناؤ آپ نے پاور کی بات کی, اور آپ نے یہ بات کی کہ یہ فلم جب کتاب آئی, تو کتاب کے جب پیراماؤنٹ اسٹوڈیو نے رائٹس لیے اور انہوں نے سوچا کہ اس کو فلم بناتے ہیں, تو they didn't have in mind کہ یہ ایسی فلم بنے گی. اور کہتے ہیں اس کا ایک اور جو ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے گاڈ فادر کے لیے, وہ ہے the epic that almost wasn't. اس لیے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تو آئی تھنک دا بجٹ واز سم $2 million اور 80 اور so days کا فار این امیرکن فلم. فار امیرکن. تو انہوں نے ڈائریکٹرز جب اس کے چننا شروع کیا, تو no A-list director was interested. اچھا, why was that? کہ یہ پلپ فکشن ہے. اچھا, The book is pulp fiction, not the pulp fiction. اس کی بھی ہم کسی دن بات کریں گے, but پلپ فکشن ہے یہ, تو پلپ پہ لکھی گئی کتاب ہے. اس پہ I will not spoil my prestige for directing this movie. اچھا جی. تو ultimately فرانسس فورڈ That's کپولا. so unfortunate for them. They Yes. missed the opportunity. Oh yes. Francis Ford Coppola was chosen. And he's an Italian as well, right? He is not an Italian. He's not? But they wanted an Italian. تو انہوں نے کہا چلو اس کے نام کے اینڈ پہ واول تو ہے. تو that is why. اس نے ایک دو فلمیں ہی کی تھی, زیادہ نہیں. مجھے اس کے علاوہ اس کی کوئی فلم میں نے دیکھی نہیں بھائی. نو, اور وہ کوئی ایسی نہیں تھی باکس آفس میں. But anyone who was asked, he said no. Even Francis Ford Coppola refused to direct the movie. اچھا, he did too. اچھا, واہ. But and he told his father کہ I want to do art movies. Art movies? Gee, I don't want to do gangster movies. So his friend and very close friend, George Lucas, اچھا, اس نے کہا کہ جس اپارٹمنٹ میں میں اور تم رہ رہے ہیں اس کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں, ٹیک دس مووی. اچھا, اوکے. تو اس نے لے لی. اچھا, he couldn't fight Paramount. تو اس نے اندر سے ایسا کمال کے کام کیے. Nobody wanted Marlon Brando for this movie.
اچھا لارنس اولیویا کا نام لیا گیا, کچھ کہتے ہیں کہ فرینک سنیٹرا کا نام لیا گیا, بٹ اس نے کہا کہ نہیں, مارلن برینڈو. اور پھر بڑا ٹرک سے اس نے کنونس کیا وین ہی وینٹ, اور اس کا آڈیشن کرنے کے لیے. تو وٹ برینڈو ڈیڈ واز کہ اس نے ایک ایسے کسان کا روپ اور ٹو لک اولڈر اور اپنی آواز چینج کرنے کے لیے اس نے کاٹن لگائے, سر کے اوپر اس نے بلیک شو پالش لگائی, اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ. اینڈ وین دے سا دا اسٹوڈیو پیپل نے کہا یہ مائیکل کارلیونی کے اوپر بہت جھگڑا ہوا. اچھا, کس نے کہا یہ کہاں کر سکتا ہے یہ فلم, بٹ ہی اسٹارٹلی اسٹک ٹو ہز گنز. Francis Ford Coppola was almost fired during the shooting. by Paramount. Yes. اچھا, کیونکہ اتنا بڑا رسک لے رہا تھا. Yes. تو اس نے جب when they threatened him, Brando and Al Pacino both said, he goes, we go. سر مافیا تو شروع ہو چکا ہے. اچھا, ایک اور جو پرابلم آئی شوٹنگ کے دوران, کتاب تو سب نے پڑھی تھی, تو جو اٹیلین امریکن جو لوگ تھے دے ور اگینسٹ دس, کہ ہر فلم میں ہمیں اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے گینگسٹرز کے طور پہ, بلڈ تھرسٹی. انہوں نے کہا وی ول ناٹ. امریکن طریقہ ہے میرے خیال سے, یہ تو کبھی عربس کے اوپر اسی طرح چڑھائی کرتے ہیں. بالکل بالکل, فلسطینین کو ہمیشہ ٹیررسٹ دکھاتے ہیں, رائٹ. تو what they did then was کہ they had a meeting with the 5 families. اچھا, there were 5 families. Probably are. اچھا, oh. There are families in every large cities. No, but they are the same families جو کہ almost, مطلب نام تو چینج کر دیے تھے ان کے, but obviously there are. The story actually is not a fiction. No, it's kind of یہ جس طرح سے سارا ہوتا ہے ہسٹوریکل فکشنز. اگر ہم گلیڈیٹر کی بات کرتے ہیں یا ٹائٹینک کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہسٹوریکل فکشنز ہے نا. The thing happened, Titanic happened, right, not exactly the way it was portrayed in the movie, but it happened. اسی طرح پہ تو ہر بڑے آرگنائز کرائم تو ہر بڑے شہر میں ہے. اور نیو یارک تو اس زمانے میں میرے خیال سے یہ تو 45 کی سٹوری. جی بالکل بالکل. تو وہ تو میرے خیال سے اٹیلینز نئے نئے مائگریٹ کر کے آئے ہوئے تھے. بالکل, پورا یورپ سے لوگ آئے تھے, اور لٹل اٹلی واز دیئر ایکچولی. یہ نہیں تھا کہ لٹل اٹلی وازنٹ دیئر. سو وہ سارا کچھ تو تھا. سو اس پہ بیسڈ کر کے اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہم اب کریں گے. So they went and had a meeting with them. With the 5 families. With the 5 families, when they arrived there, so there were some 600 people sitting there. Really? جس کو پتا تھا کہ یہ آ رہے ہیں تو they all came کہ یہ ہم نہیں ہونے. There was a trust created to stop the filming of the movie. Oh. And they collected money for that. Okay. Thank you. ویسے یہ ہے تو چائے خانہ, but the coffee here is fantastic. And Godfather میں پہلے سین میں بنسارا جب اس گاڈ فادر کے پاس آتا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے جسٹس مانگتا ہے, گاڈ فادر اس سے گلہ کرتا ہے, You never invited me to your house for a cup of coffee. تو چائے خانہ نے یہ کمال کیا کہ ہمیں کافی, بالکل چائے خانہ کے ہوتے بھی کافی سرو کریں. بالکل. سو بہت مشکلات ہوئیں اس کے. When they finally agreed, انہوں نے 2 ڈیمانڈ کیے. ایک ڈیمانڈ ان کا یہ تھا کہ اس میں مافیا کا نام استعمال نہیں ہوگا. اوکے. اور کوسا ناسٹرا کا نام استعمال نہیں ہوگا. To which they agreed. ٹھیک ہے. So then they allowed, not just allowed, many of them then were extras in the movie and they played a part in the movie also. جی ہاں, actual آپ نے یہ کہا تو مجھے دیکھنا پڑے گا دوبارہ کہ کون کون ہو سکتا ہے. must be in the wedding scene and اس میں ویڈنگ سین میں ہیں, ایکسٹراز میں ہیں. some of them actually played تھوڑا بہتر رول ان دا مووی آلسو. اس طرح سے انہوں نے ان کو ایگری کیا, اسٹوڈیو کو ایگری کیا. سو دے اٹ وازنٹ ریئلی کہ بہت اسموتھ سیلنگ نہیں تھی. اچھا, جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی کاسٹ میں بھی بڑے پرابلم, کاسٹنگ میں بڑی پرابلمس آئی, اور جس طریقے سے انہوں نے پھر اس کو مینیج کیا. تو اس میں جو مائیکل ہے اس سے پہلے اس کا کوئی فلم تو مجھے نظر نہیں آتی. نہیں, ون آڈ
ہی واز بیسیکلی اے تھیٹر آرٹسٹ. آرٹسٹ, اوکے. اور وہاں سے اس کو چوز کیا گیا تھا الپچینو. الپچینو کو. از اٹ اسٹرینج ایک ڈائریکٹر جس کی اپنی کوئی اتنی اسٹینڈنگ نہیں ہے ہالی ووڈ کے اندر, پیراماؤنٹ اتنا انٹرسٹیڈ تھا اس فلم کے اندر بیکاز بک اتنی پاپولیرٹی لے چکی تھی کہ اس کو کوئی ڈائریکٹر نہیں ملا تھا. اس نے کہا چلو بھائی کپولا کو لے لیتے ہیں. اینڈ کپولا از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ گائے. اب آپ آج کل کپولا کو دیکھیں تو وہ کچھ اور بات کر رہا ہے اس وقت, بہت ہی ڈفرینٹ طریقے سے بات کرتا ہے. تو ایک مختلف آدمی ہے. اس پہ اتنا بڑا رسک لینا, پھر اس نے برانڈو کو بھی لے کر آیا, الپچینو کو. برانڈو نے he agreed to work for free in the movie. ریئلی؟ جی. یعنی وہ وہی برانڈو ہے جو کہ امریکن انڈینس کے لیے کھڑا ہوا بھی تھا, آل دیز تھنگس. سو بہت ہی اسٹرینج قسم کا یہ ڈیسیجن ہے. اینڈ اصل میں برانڈو wasn't just an actor. اوکے. اس کا ایک ہیومن بہت بڑا سائڈ ہے. اینڈ دا مین ہیڈ ورکڈ ان اس سے پہلے اسٹریٹ کار نیم ڈیزائر میں, آن دا واٹر فرنٹ, اپوکلپس ناؤ, وہ تو بعد کی فلم ہے بٹ ویسی میں کہہ رہا ہوں. بٹ ہی ہیز اے ویری ویری اسٹرانگ ہیومن سائڈ ایز ویل. He said کہ ٹھیک ہے, I will work in the movie for free. But they were not friends, right? Who? No. He wrote him a letter first. اچھا. And then he went to his house. Okay. اور وہاں پہ اس نے آڈیشن لیا اس کا. So it wasn't really planned in that manner. And الپچینو کو بھی یہی اسی بالکل یہی لے کے آپ نے جو سوال کیا نا, سوال یہ تھا کہ ایک طرف پیراماؤنٹ, ایک طرف ایک نیا ڈائریکٹر. How did he manage all this? Yeah. Because Paramount wasn't interested in the movie as much as کب ان کا انٹرسٹ چینج ہوا in the cafe scene when Michael shoots the police captain and Sollozzo. All of them, اور اس کا جو سین اور وہ جو ٹیبل and the way he drops the gun, and all of a sudden they were stunned by this scene, Paramount. Sure. And then they sort of, انہوں نے کہا یہ کیا بنا رہا ہے آدمی. اچھا. Yes. So اگر ہم کیریکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ویٹو کارلیونی 9 سال کا, اور آپ کہہ رہے تھے بڑے ریزنیبل بلڈ اس کے بجٹ کے ساتھ اس نے شروع ہاں وہ تو اب جو ایکٹرز ہیں جیسے میں نے کہا کہ ون ایگریڈ کہ میں فری میں کام کروں گا. ایون فرانسس فورڈ کپولا واز آفرڈ ویری لٹل منی, اور کوئی 6 یا 9% آف دا پروفٹس. اچھا. ٹھیک, کیونکہ ان کو نہیں خیال تھا کہ اس کے اتنے پروفٹس آئیں گے. پاکستانی فلم ہوگی. ہاں 7-8 ملین کا فائنل بجٹ یا 6 ملین کا سم تھنگ لائک دیٹ. 250 ملین پلس یا 300 پلس. یس. اور اگر آپ اس کو وہ کریں ایڈجسٹ کریں فار باقی چیزیں تو وہ اور بہت زیادہ اسٹل رائلٹی تو جاری ہوگی اس کی. جی. سو اینڈ کپولا آفٹر دس inspired many directors. Martin Scorsese was inspired by him, اور اس کے بعد جو اس نے فلمیں بنائی, واہ. گاڈ فادر نے ایک اور چینج کیا. پہلے یہ سیکولز کا رواج نہیں ہوتا. ہاں بالکل. فرسٹ سیکول 007 کی میں خاص. ہاں the first number 2 نہیں تھا, وہ تو ہر ایک الگ الگ نام ہے نا, سیریز ہے. like it's not 007-18. right. گاڈ فادر پارٹ 2 جب آئی امیڈیٹلی, اور وہ ہم اس کی شاید بات کریں گے ٹورڈز دا اینڈ, کیسے پتا تھا کہ یہ آئے گی. بٹ سم پیپل ایکچولی ریگارڈ گاڈ فادر 2 ایز اے بیٹر مووی دین گاڈ فادر 1. اچھا. یس. جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. نہیں, یا تو 1 از کمپلیٹلی فلاپ, جس طرح ٹرمینیٹر 1 کو کون جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. مشن امپاسبل 1 کو کوئی نہیں جانتا, 2 کو سب جانتے ہیں. بٹ اس میں اینڈ آئی تھنک بوتھ دا موویز گاٹ آسکرز, رائٹ. سو یہ ایک ایسا چینج وہ لے کے آیا. سم موویز ایکچولی چینج دا ہول سنیما فار ایور. مثلاً اگر ہم میٹرکس کو دیکھتے ہیں تو اس نے پورا ایک نئی وہ شروع کر دی. سیم اس سے پہلے گینگسٹر موویز ور جسٹ گینگسٹر موویز. آپ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف مائی فرینڈز ہو از پاکستان کا بہت بڑا نام
اس لحاظ سے کہ ہی از دا فرسٹ پاکستانی ہو واز ان ہالی ووڈ اینیمیشن کے اندر. تو میری ڈسکشن ہوئی, میں نے کہا میں اس پروگرام کے لیے چاہوں گا, جو کہ ہم اس کے اندر اس طرح کے بہت سے گیسٹ بھی لے کر آئیں گے آگے چل کے, کچھ اسٹارز ہیں, کچھ ڈائریکٹرز ہیں جن کا پوائنٹ آف ویو آیا کرے گا. تو کہنے لگا ہاں شیور, آئی ووڈ لو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اس نے فائنل فینٹیسی ایک فلم ہے, اس میں اس کا کام ہے. سو اس نے کہا وہ فلاپ ہوئی تھی, میں اس کے کیوں فلاپ ہوئی تھی یہ بتاؤں گا. سو دس از اندر کہ کوئی فلم کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. فائنل فینٹیسی اس زمانے میں اینیمیشن کے لحاظ سے دیکھی جائے تو بڑا خوبصورت فلم تھی. سو اچھا, تو پھر ویٹو کا جو کردار ہے, ویٹو کارلیونی کا, وہ جس طرح زبی صاحب نے ہمیں بتایا ان کے خیال میں ویری رائٹ, وہ یہ ہے کہ ویٹو کارلیونی از ان اے وائلنٹ بزنس, بٹ ہی از ناٹ اے وائلنٹ مین. Yes. He's a reasonable man. He's a very cool-headed guy. انتہائی. اب یہ بتائیے, جو ڈان ہے ہمارے حساب سے, ہم تو ڈان کو کسی اور طرح دیکھتے ہیں, بس وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ٹائم نہیں لگاتا, پیسہ ضائع نہیں کرتا, مارنا ہوتا تو مار دیتا ہے. بٹ یہاں تو کوئی ڈان کچھ ہی بالکل ہی ڈفرینٹ طریقے کا دکھایا گیا. کیا ایسا ہی ہوتا ہے اصل زندگی میں؟ پالو کولیو کا ایک کوٹ ہے, What if the devil doesn't know he's the devil? What if the Don doesn't know he's the Don? But what? ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ڈان کے گھنگریالے بال ہوں گے اور وہ ہر وقت قہقہے لگا رہا ہوگا. No. You meet them every day in your life. And they're normal people. They're normal people. They're normal businessmen. دیکھیں, اب اس سے ایک بہت ہی important aspect of the movie آتا ہے سامنے. اکثر لوگ کمپیئر کرتے ہیں ڈان ویٹو کارلیونی کو اور مائیکل کارلیونی کو. ٹھیک ہے. لوگ کمپیئر کرتے ہیں سنی کارلیونی کو اور مائیکل کارلیونی کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. And Sunny is like the elder brother. Yes, elder brother, very violent. ٹھیک ہے. Very short temper. اور وہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں, جب سولوسو ٹام ہوگن کو کڈنیپ کر کے لے کے جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے your boss is dead, کیونکہ اس سے پہلے اس کو شوٹ کیا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں اس کو کہ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یو ٹیک کیئر آف یور باسز ٹیمپر. اچھا. کیونکہ سونی کا ٹیمپر بالکل کنٹرول میں نہیں, اینڈ دیٹ از واٹ کاسٹ ہم ہز لائف. سونی اور مائیکل کے ٹیمپر کے بارے میں یہ کہتے ہیں بک سیز کہ مائیکلز ٹیمپر واز لائک اسموک کمنگ آؤٹ آف آئس. So beautifully. نہیں, but this is so true. اور اگر آپ ویٹو کو دیکھتے ہیں, Vito is a similar. He's a rational man. When have I asked? When have I refused accommodation? جو اس پوری کتاب کا اور اس کا when he refuses Soloso, جب وہ اس کے پاس جاتا ہے ڈرگس میں شامل ہونے کے لیے, to which he doesn't agree. Because he tells him کہ دیکھو, drugs will destroy our generations. ہم کرائم میں ہیں, ہم پروٹیکشن میں ہیں, ہم گیمبلنگ میں ہیں, ہم کسینوز میں ہیں, لیکر میں ہیں, but not in drugs, because this is going to destroy our generations to come. That is the turning point of the movie. اور اس میں سے آپ نے بھی بات جو کی تھی اس کی ویٹو کی کہ ہی واز سملر ٹو واٹ مائیکل واز, ویری آئی کانٹ سے کولڈ بٹ ہاں, اس میں پوری فلم کے اندر میں نے اس کو کہیں اس کی آواز ریز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, ایک جگہ سوائے جہاں پر وہ جو the singer who was actually جانی فونٹین, جانی I don't know, Frank Sinatra تو نہیں دکھایا انہوں نے. Frank Sinatra was offended. اچھا. And he almost had a fight with Mario Puzo کہ تم نے یہ میرے اوپر یہ بنایا ہے یہ character. Because وہ تو اس زمانے کا بالکل اس کا لک بھی مجھے لگتا ہے بڑا close. Plus, important thing is کہتے ہیں کہ he had connections with the mafia. اچھا, of course. Hollywood and you know the music industry بغیر اس فنڈ کے کیسے چلے. جی. تو بس وہی ایک سین ہے جہاں پہ آ کے وہ کہتا ہے, you know, اس کو جب وہ روتا ہے آ کے تو کہتے ہیں why are you crying like a. Yes. And you know what he tells him?
He tells him, "You spend time with your family?" Yes, sure. Good, because a man who doesn't spend time with his family is not a real man. ایسا so true. آپ آج بھی دیکھ رہی ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. There is one other time. He doesn't raise his voice. اب rational man ہم اس کو کہہ رہے ہیں نا. All said and done, جب 5 families کی وہ میٹنگ بلاتا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ اب ریونج کیا لینا ہے اور وینجنس کیا کرنا ہے. You lost, Natalia lost a son, I lost a son. Can vengeance bring them back? نہیں. کہتا ہے میرا اب ایک بیٹا باہر ہے, میں اس کو لانا ہے. بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں. And then he looks at Tom, پیچھے بیٹھا ہوا. He removes his chair, he gets up, he stands up. اب اس کو خطرہ ہے کہ مائیکل آئے گا تو اس کو یہ ماریں گے. چونکہ انہوں نے تو بیسکلی لے گا. وہ کہتے ہیں, کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں my other son is out and I'm planning for him to come back, but I'm a superstitious man. If he's killed by a cop, unknown cop, or if he commits suicide inside a prison cell, or even if a thunderbolt strikes him, I will blame people in this room for that. It's a warning. It's a warning. لیکن دیکھو کس طریقے سے دی ہے وارننگ. تو اس کی جگہ اگر سنی ہوتا تو آئی تھنک وہ تو گالیاں دے دے کے اس نے I'll kill them and I'll butcher them and I'll do that. No. وہ تو I blame somebody and then others knew blame کا کیا. So اس کا مطلب یہ کہ اس کے کریکٹر میں جو سب سے امپورٹنٹ کام نظر آتا ہے جو کہ ہم شاید آج کی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں, وہ ہے پیشنس. Jason Bourne. Not the movie one, the book one. The book. وہ بار بار کہتا ہے patience is a weapon. Patience is a weapon. It's a weapon. وہ اس کو استعمال کرتا ہے as a weapon. It is a weapon. It is such an important thing. اور ہمارے پشتوں میں تو یہ بڑا مشہور وہ ہے کہ بدلہ جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے. Revenge is best served cold. تو وہ بھی مائیکل اگین ہیمن روتھ کو ان پارٹ 2 وہ کب جا کے مارتا ہے. مائیکل would not tolerate an insult to his intelligence or be slighted. That's what he's told. Yes. وہ مو گرین کو وہ اس لیے مارتا ہے کہ he had slapped his brother. And when during that Mo Green کے ساتھ جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے and Fredo his elder brother وہ بڑا پیمپر کرتا ہے اس کو اور کہتا ہے کہ and when جب ان کی لڑائی ہو جاتی ہے and when Mo Green leaves تو وہ غصے میں آگے کہتے ہیں Michael, you don't come to Vegas and treat a man like Mo Green in this manner. And he says, Fredo, you're my elder brother. I love you, but never take sides against the family. Ever. سر یہ بتائیے کہ مائیکل, چونکہ یہ فلم بڑا اس پہ بڑا بحث ہے کہ یہ فلم برانڈو کے گرد گھوم رہی ہے یا مائیکل کے گرد گھوم رہی ہے. آلدو اگر میں دیکھوں تو دونوں کریکٹر تقریباً ایک سے ہیں, باپ بیٹے تو ہیں, بٹ ایز اے سول دے آر دا سیم سول. اور مجھے ویٹو میں نظر آتا ہے کہ فیملی مین ہے, مجھے مائیکل میں بھی نظر آتا ہے فیملی مین ہے. لیکن ایموشن لو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, کیونکہ وہ شادی کر لیتا ہے جا کے. پہلے تو اب خواتین کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب بھائی تم اس سے محبت کرتے ہو تو تم نے شادی کیوں کر لی جا کے. وہ نیٹ کیا تھی شادی کی تمہیں وہاں پر, اور وہ بھی تم نے پراپر جا کے اس سے ہاتھ مانگا اس کے باپ سے اور اسے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اور ینگ لڑکی ہے وہ, اور تمہیں پتہ ہے کہ تم نے واپس بھی جانا ہے.
اور وہ لڑکی بھی ینگ اور اس سے بالکل مختلف ہے کے سے. تو کے ایک بالکل ڈفرینٹ امیریکن ایک عورت ہے, یہ ایک اٹالین لڑکی بالکل نارمل جو کہ نیکسٹ ڈور گرل ٹائپ لڑکی ہے. تو واٹ ڈو یو سے مائیکل ایز رومانٹک پوائنٹ آف ویو سے یا ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ پرابلی دونوں. اس کی جو ایک دم سے جو ٹرانسفارمیشن آتا ہے نا, ہمارے پاکستانی فلموں میں اگر یہ بہت ویزیبل ہے تو وہ دل لگی میں ویزیبل ہے. اچھا. کہ ہاف سے پہلے ندیم جو ہے وہ بالکل کوئی ڈفرینٹ ہے, اور ہاف کے فوراً بعد وہ ایک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, رائٹ. وہ اب بیکاز دل لگی از آلسو اے کلٹ مووی. اچھا. ہاں پاکستانی. تو ادھر اس نے اس کو دیکھ لیا, اس سے شادی, یہاں یہ بھی چھوڑ کے آیا ہے, اس کو پتا ہے ہی از گوئنگ بیک, ہاؤ ایور ہی ڈز دیٹ. اور پھر جب وہ واپس آتا ہے آفٹر سونیز مرڈر اور سارا کچھ جو ہو جاتا ہے, تو وہ پھر اس کے ایموشنز اور وہ سارا کچھ جس طرح ہم نے کہا کہ فار ہز فادرز امپائر ہی سیکریفائزڈ ایوری تھنگ. اب whether his father wanted him to sacrifice everything or not is a different issue. وہ تو سینیٹر بنانا چاہتا ہے, وہ تو گورنر بنانا اور سینیٹر بنانا چاہتا ہے. So when he comes back تو وہ سارے ایموشنز اور سب کچھ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اور اگر آپ وہ سین یاد کریں when he goes to talk to Kay کہ میرے ساتھ شادی کر لو, 1.5 سال کے بعد, 2 سال یا 1.5 سال تو اس کو وہاں سسلی میں ہوتا ہے, 1.5 سال واپس آئے ہوئے ہوتا ہے نا, اس کو خط لکھتا ہے نا, ٹیلی فون کرتا ہے نا, اس کے پاس جاتا, اور جب جاتا بھی ہے where he's with the children, or she's with the children, emotions کوئی نہیں ہے, plain face کے ساتھ playing poker with her and tells her I need you, I'm now working with my father. اور واکر نہ گلدستہ لے کے جاتا ہے, نہ چھلانگے مار کے جاتا ہے, which should رومانس نہیں ہے وہاں, no romance, because it's no more personal, it's business. He wants a pure-blooded American wife to raise a family. Okay. So it's business, it's not personal. Interesting. So that means that he is, وہ کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس استعمال کرتا ہے وہ اپنی جہاں پہ کرنا ہوتی ہیں, لیکن ایموشنز اس کے لیے اس پہ حاوی نہیں ہوتی اس کی زندگی کے اوپر. No. بالکل نہیں. تو کیا یونیورسل کلچرل ویلیوز ڈپک ہو رہی ہیں؟ مطلب اس کے اندر بہت سے ایسے سین نظر آتے ہیں جس میں اب چونکہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے یہاں پر کہ میں اس شو کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شو مرد دیکھیں شاید, لیکن اس میں خواتین پوائنٹ آف ویو سے رول آف اے مدر ان دا فلم از شون ان اے ویری سٹل وے بٹ اے ویری پاورفل رول ایز ویل. There is a scene in the movie جہاں پہ فیملی ڈنر, ٹھیک, ایک تو سب بیٹھ کے ساتھ کھاتے ہیں ہمیشہ. اب شادی کا سین اس کا پہلا اوپننگ سین ہے وہ دیکھ لیں. تصویر لینی ہے تو جب تک مائیکل نہیں ہوگا تصویر نہیں کھینچی جائے گی. فیملی جب ڈنر ہے تو فیملی بیٹھ کے ڈنر کر رہی ہے. ان ون شاٹ وہ یوں ہوتا ہے کہ کارلو جو سن ان لا ہے کونی کا ہسبینڈ, وہ اور دونوں آپس میں کوئی تلخ کلامی شروع کر, اینڈ کارلو ٹیلز ہز وائف شٹ اپ. سونی کے سامنے اس کی بہن کو شٹ اپ کہنا, اینڈ ہی سیز میں تمہیں گولی مار دوں گا اور وٹ ایور, اینڈ دا مدر سیز سونی ڈونٹ انٹرپٹ. یہ میاں بیوی ہے, ان کے اپنے معاملات ہیں, تمہیں اس میں مداخلت نہیں کریں. اینڈ آل آف اے سڈن جھاگ کی طرح سونی بیٹھ جاتا ہے. مدر سیڈ ڈونٹ انٹرپٹ. اتنا پاورفل رول یہ نہیں ہے کہ صرف ویٹو کارلیونی کا اتنا پاورفل رول ہے, مدر کا بہت پاورفل رول دکھایا گیا ہے. and throughout they are shown as a family. اب یہ ساری جو چیزیں ہم بات کر رہے ہیں, اتنا کلچرل ویلیوز, اتنی, اگر آپ اس اسٹوری میں سے کرائم نکال دیں, ویٹو ایک بزنس مین ہے سمپل سا, اور اس کی کریکٹرسٹکس یہ ہیں, تو اس کو تو ہم کسی اور اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا. پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے.
he's in a violent business, ہاں but he doesn't show it. جو فرسٹ سین ہے شادی کا اس فلم کا, اور یہی کتاب کا بھی ہے. The book starts with these three. بڑا بورنگ سا لگتا ہے مجھے تو, پتا نہیں کیوں. It's such a powerful. Is it? اور آپ اگر بنسارا والا جو سین ہے, جو انڈرٹیکر ہے, who comes to Vito with justice, for justice. اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے, the American way of life. And he's so powerful that he has all the senators and the politicians and the police chief in his pocket. اس کے جو لوگ ہیں اس کے وہ کم ہے. his activist کہہ لیں یا جو اس کے جو اسٹریٹ پاور ہے وہ ویٹو کی کم ہے, برزینی وغیرہ سے, ٹٹالیا وغیرہ سے کم ہے اس کی اسٹرینتھ. بٹ ہی ہیز آل دا ججز اینڈ آل دا پالیٹیشینس آف نیو یارک. آج کل تو ہمیں بڑے لوگ نظر آتے ہیں سید گرد. میں آتا ہوں اس پہ. سو پہلا سین میں 3 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, شادی کے ساتھ ساتھ جو ہو رہا ہے. جب ٹام ہوگن جاتا ہے اپنی شادی سے تقریب سے, تو ہی ٹیلز ہز وائف کہ میں جا رہا ہوں بزنس. تو وہ اس کہتی ہے کہ آج کے دن بھی. تو وہ کہتا ہے کہ یہ سیسیلین کسٹم ہے کہ بیٹی کے شادی کے دن اگر کچھ مانگا جائے تو وہ ریفیوز نہیں ہوتا. سو پہلا سین. اچھا, اس فلم کی جو لائٹنگ ہے نا, سو جو اس کا ڈائریکٹر ہے, یو نو واٹ ہی از کالڈ, دا پرنس آف ڈارکنیس. اچھا, کیونکہ آپ فلم کو دیکھیں نا, اٹس آل رائٹ. پہلا سین بنسارا آتا ہے اس کے پاس کہ میری بیٹی, تو اسے کہتا ہے کہ تم میرے پاس کیوں ہے, پولیس کے پاس جاؤ. کہتے ہیں پولیس کے پاس گیا تھا, میری بیٹی ابھی تک ہاسپٹل. بنسارا از اے ڈاکٹر, نو ہی از دا انڈرٹیکر. ہی از دا انڈرٹیکر. وہ اس کا بڑا اچھا بزنس ہے, رائٹ. تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کہتا ہے کہ تم مجھے جسٹس دو اور جتنے پیسے چاہو میں دے دوں گا. اس پہ ناراض ہو جاتا ہے. اسے کہتا ہے بنسارا what have I ever done to disrespect you? تم میرے ساتھ مجھے پیسے, all you have to do is to ask me and be my friend. Be my friend. Look, you have never asked me to be your godfather. And when he does, وہ پھر ٹام کو کہتا ہے کہ فلانے کے ذمہ لگاؤ, لیکن ایسے لوگوں کو لگانا who don't go overboard, بندوں کو مار نہ دیں. I think اس کو بھی یہ بات کہتا ہے, کہتا ہے تمہاری بیٹی تو زندہ ہے, تو میں ان کو ماروں گا نہیں, بٹ میں they'll suffer. 1 2 اس کے پاس آتا ہے اینزو دا بیکر, ٹھیک ہے, جو اس کو کہتا ہے کہ میرے جو لڑکا ہے میرے ساتھ, اور یہ تو میرا داماد بھی بننے والا ہے. جو اس سین میں سے ہاسپٹل کے سین میں پھر وہ اینزو دا بیکر ہوتا ہے. یس, تو وہ اب اس کو ڈپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ ہوگن کو کہتا ہے کہ tell some senator from New Jersey to do it. اچھا. اور تیسرا, اور جو سب سے آئیکونک, جانی فونٹین کو فلم میں کام نہیں مل رہا ہوتا ہے, ویٹو از his godfather. تو وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے سین نہیں دے رہے, اٹ از میڈ فار می, اور یہ وہ کہتا ہے میں کر لوں گا نا. اس کہتے ہیں کہ کیسے کرو گے, وہ نہیں مانتا. And then he says, I'm going to make him an offer he can't refuse. And that is when Khartoum, the $600,000 horse, beauty, جس کو وہ کہتا ہے کہ I will not use it for the race. No, I'll use it for this stuff. Yes, ٹھیک ہے. پاور. اب یہ پاور جو ہم نے پہلی بھی بات کی, اٹ از چاہے وہ فائنینشیل پاور ہو, چاہے وہ لو ہو اس کی پاور, چاہے وہ کانکرنگ کی پاور ہو, چاہے وہ پرنسپلز پہ کھڑے ہونے کی پاور ہو. لیکن سیسیلینز کے ساتھ کیا, واٹ از سسلی, کوئی اس کی سگنیفیکینس ہے, سسلی کیسے اتنی امپورٹنس رکھتا ہے اس میں؟ مافیا وہاں پہ بنا تھا, سسلی میں بنا تھا. سسلی میں. سو دا اوریجن از ان سسلی. ٹھیک ہے, اینڈ دس از اے فیکٹ. اور اس کا تو اب ہمارے جو پولیٹیکل جوڈیشل کلچر ہے اس میں بھی ذکر آ چکا ہے سسیلین مافیا کا. اور اس کوٹ کا جو ماریو پیزو کی کتاب کا پہلا کوٹ ہے,
کہ behind every big fortune there is crime. جو اصل میں, اور نہ اس نے کہا ہے, this is a French novelist, اس کا کوٹ ہے, اور پورا کوٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ a fortune for which you can't give account. There is always a crime which cannot be found because the crime is done in a manner that it cannot be exposed. Something like this. ٹھیک ہے, ورنہ بٹ اگر وہ نہیں جسٹیفائی کر سکتا. سو Sicily. Vito was born in Sicily. Corleone was a town, village in Sicily. مافیا اور کوسا ناسٹرا جو ہے وہ وہیں سے جنریٹ ہوا تھا. کوسا ناسٹرا مینس our thing. So is it an Italian, Sicilian word, جو کہ my clan, اور اس کے جو لوگ ہوتے تھے جو امپلیمنٹ کرتے تھے اس کا کوڈ, they were called as men of honor یا honorable men. مافیا وہیں سے جنریٹ ہوا. مافیا کا مطلب ہے بریو, سواگر, ایروگینٹ, انٹرپرائزنگ, بروٹل, اور جب وہ عورتوں پہ آتا ہے تو بیوٹیفل, attractive women are called mafiosa probably. ہاں, اچھا. There could be an Arab connection here also. What? With this? اور وہ یہ کہتے ہیں Sicily was an Islamic emirate, جس طرح پیلرمو وغیرہ تھے. اور اگر طارق علی کی کتابیں پڑھیں تو اس میں یہ سارا ایکسپلین کیا اس نے. یس, تو وہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں ان کا کلچر بھی کچھ عربک کلچر سے ٹچ ہوتا ہے, پھر اس کا مطلب نہیں یونیورسل کلچر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر جس طرح وینجنس ہو گیا, ریونج ہو گیا وغیرہ. ویری سملر. کہتے ہیں کہ it could have, yes, clan, it could have come from the Arabic word maafi, exempted. جن لوگوں کے نان مسلمس کے اوپر اسلامک اسٹیٹ میں جو جزیہ which exempts them from persecution, تو بعض لوگ اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں. اچھا, اوکے, میک سینس. سو یہ وہاں سے, اور وہ تینوں سین جو ہیں شروع کے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے ویٹو کارلیونی کی پاور کا. اب یہ سوال یہ ہے کہ جیسے ویٹو ہے جو کہ ایک نارمل آدمی نظر آ رہا ہے, ایسی مائیکل ہے جو ایک نارمل سا یونیفارم پہنا ہوا ایک سولجر ہیپی گو لکی, اپنی nothing to do with the family. ہاں, بالکل تھوڑا سا ان سے الگ ہی نظر آ رہا ہے. وہ کیسے اتنا ایک چینج انسان نظر آتا ہے, خاص طور پہ جس وقت یہ جو پولیس چیف کو اور اس کو جب آ کے مارتا ہے. ہمیں اس سے پہلے کا جو الپچینو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ, ہارملیس سا ایک انسان, بٹ جو اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں جب وہ گولی مارتا ہے ان کو, اور اس کے بعد جو چینج آتا ہے اس کے اندر, بڑا ڈفرینٹ رول ہے. یہ کیا ہے, یہ پاور کیا کر دیتی ہے انسان کے ساتھ, کیونکہ پاور از ویری امپورٹنٹ. پاور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہر انسان کی جو ڈیزائر ہے وہ گاڈ لائک ہونے کی ہے, کہ وہ خدا کی طرح کا طاقت ہو اس کی, کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. اتنا پاورفل نظر آنا شروع ہو. میں نے آپ کو بتایا, some movies have actually, 3 movies have actually done me great favor. اچھا. لارنس آف عربیہ از ون آف دیم. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرنل T.E. لارنس وین یہ عرب اپرائزنگ اگینسٹ دا ٹرکس, آٹومنس بات کرتا ہے, تو وہ ڈیزرٹ میں ہی کلز اے مین. یاد ہے آپ کو؟ And the man was probably one of the actors, Zia Mahyuddin صاحب, right? جب وہ کرتا ہے and he thinks over it at night, he goes back to his bosses, Colonel Lawrence, and he says, I want out. تمہارا دماغ حرام ہے, the uprising is about to happen and you want to get out? کیوں؟ وہ کہتا ہے I killed a man. اچھا. جنگ ہو رہی ہے بھائی. And he says, no, I actually enjoyed it. ہوئے. اچھا. And it happens. اچھا, it does. ہماری پولیس میں
آپ نے سنا ہوگا پولیس مقابلے ہوتے ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں, اینڈ سم پیپل دین بیکم سو فیمس فار دس, فار دا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, دا فرسٹ از ڈیفیکلٹ, دین دے انجوائے اٹ. اور یہ ملیٹنٹس کے ساتھ بھی ہے, یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی ہے. اور جو آپ نے شروع کی بات, رابن کک کی ایک کتاب ہے گاڈ پلیئر. Humans love playing God. So when Michael, پہلا بڑا مشکل تھا. ایک اور بات, it's not personal, it's business. It's business. تو جب یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے تو شون جب یہ کہتا ہے کہ I will kill سولوزو اور میکلکسکی, تو ہنستے ہیں, تو وہ سب ہنستے ہیں اس کی وجہ, تمہارے آئی وی لیگ سوٹ کے اوپر سارا اس کا برین پڑا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور وہ ٹام ہاگن کہتا ہے کہ he is taking it too personal, and he says it's not personal because of his job. It's not personal, it's business. اور وہ کئی دفعہ پھر یہ بات ہوتی ہے. مائیکل میں اور ویٹو میں فرق یہ ہے, فار ویٹو فیملی اوور بزنس, فیملی اوور بزنس. فار مائیکل بزنس اوور فیملی. دیکھو نا کے کے ساتھ اس نے کیا کیا, اپنے بھائی کو 1 اور 2 میں اس کو, اور اسی لیے ان دا اینڈ ہی واز سٹنگ آل بائی ہمسیلف. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ویٹو اوپر سے دیکھ کے کیا سوچ رہا ہوگا کہ یہ مائیکل نے اچھا کیا تھا, یہ مائیکل نے میرے فیملی کے ساتھ کیا کر دیا. کونی کو اس نے ویڈو کر دیا, فریڈو کو مار دیا. پیچھے وہ دیکھ رہا تھا جب فریڈو کو وہ بھیجتا ہے. بٹ فریڈو اس کو سم ہاؤ, میں نے فریڈو کے ساتھ اس کی بہت ڈسکشن ویٹو کی بھی نہیں دیکھی تھی. انفیکٹ جس وقت گولی ماری گئی تھی فریڈو ساتھ ہی تو تھا, جب آ کے روتا ہی ایسے اس کے اوپر, اور روتا رہا, کافی دیر روتا رہا. مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کو اٹھے اس کو چیک کرے, تو اس کا جو رول دکھایا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ جو ویٹو ہے وہ بڑا فیوچرسٹک, ہی از اے ویری ویژنری گائے. دیر واز تھنگس دیٹ ہی ہیز ٹپڈ مائیکل ارلیئر ایز ویل ان دا مووی. 2 other important characters in the movie are Clemenza and Tessio, جنہوں نے شروع کیا ویٹو کے ساتھ. ہاں, بچپن کے جیسے لگتا ہے نا ساتھی. اور پھر ویٹو, یہ Tessio is the one who betrays him. سب ہم اس پہ بہت ناراض ہوتے ہیں. I take another side, empathy کی اگر ہم بات کریں. Put yourself in Tessio's shoes. You had your number 2 or 3 or 4ish in the Corleone family, the most powerful family in New York. سر آج کی بات کر لیتے ہیں نا, ہمیں تو پولیٹیکل سین میں بھی تو ایسی چیز نظر آتی ہے. بالکل. اب دیکھو نا, جو ہم پاور کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اور ہم یہ کہ وہ they decided to move to Vegas. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ کلیمنسا اور ٹیسیو اس کو کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو, تم خود جا کے ادھر چلے جاؤ گے, ویگس چلے جاؤ گے, ہمیں کدھر چھوڑو گے, ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے. We don't want to work with them. یہ اسی وقت ویٹو زندہ, جب اس کو ویٹو is handing over the charge to Michael. اور وہ کہتا ہے, جب وہ ٹام ہاگن کو ہٹا دیتا ہے from being a consigliere, because وہ کہتا ہے کہ you are not a war time consigliere. Right. اور جب کہ ویٹو نے پوری زندگی اس سے ایڈوائزز لیے, ساتھ ہر وقت وہی نظر آتا ہے. And Michael tells him, no, if I have to need somebody's counsel, my father is here to counsel me. اب ٹیسیو نے کیوں غداری کی, اس نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں اور میں یہ جو 5 فیملیز ہے ان کے کسی ایک کے نیچے کام کروں گا, تو why don't I go to them on my terms. I'll hand them over Michael, تو I'll get a position. یہ اور بات ہے کہ ویٹو had already tipped Michael کہ جو تمہارے پاس آئے گا برزینی کے ساتھ میٹنگ کے لیے, he is going to be the traitor. he is going to be the traitor. and again یہاں پہ ٹام بھی غلط. جی, funeral کا scene ہے. Tessio chooses the funeral
وہ آتا ہے کہ وہ برزینی چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں. مائیکل تو سمجھ جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے, جب تم کہو ان کے ساتھ ارینج کر دو. تو وین ہی لیوز تو ٹام کہتے ہیں کہ آئی آلویز تھاٹ اٹ کوڈ بی کلیمنزا بٹ اٹس ٹیسیو. اور ٹیسیو کتنا آنریبل آدمی ہے. دیکھیں جب یہ جا رہے ہوتے ہیں, جب یہ جانے لگتے ہیں اور وہ آتا ہے کہ باس کہتا ہے کہ تم لوگ چلے جاؤ, میں بعد میں آؤں گا, سارا پلان خراب ہو جائے گا. اور ٹام بھی کہتا ہے کہ میں بھی نہیں جا سکتا. اور پھر وہ 4 آ کے جمع ہو جاتے ہیں. ٹام سے کہتا ہے مجبوری میں جو بات کہتا ہے, اس کو کہتا ہے ٹیل مائیکل آئی لوڈ ہم, اٹ واز ناٹ پرسنل, اٹ واز بزنس. اینڈ ٹام کین یو ڈو سم تھنگ فار اولڈ ٹائم سیکس. اور ٹام کہتا ہے such a great film, such a great story, such a ایک سین جو ہے آپ اس پہ بات کرتے چلے جائیں, آپ کو اتنی چیزیں نکل آتی ہیں اس میں سے. تو بیسکلی جنہوں نے نہیں دیکھی ہے ان کو یہ فلم ہماری اس ڈسکشن کے بعد ضرور دیکھنی چاہیے, اور اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنی چاہیے. اینڈ یہ دیکھنی اس لیے چاہیے سر کہ اس طرح کی فلمیں جو ہیں نا انہوں نے دنیا کو بدل دیا, فلم کی دنیا کو کم سے کم. جو آج بھی ہمیں پاور ہنگری ورلڈ نظر آ رہی ہے اس میں ہوتا تقریباً سب کچھ یہی ہے. آئی کانٹ نیم پیپل ہیئر بٹ یو انڈرسٹینڈ سب کے سب یہی ہو رہا ہے. اور پیسہ از ناٹ دا الٹیمیٹ تھنگ, اٹس دا پاور دیٹ برنگس. وہ مینس ہیں اس کے لیے, مین ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ مینس ہیں اس کے لیے. اینڈ آئی تھنک ان دس ہول مووی شاید ویٹو از ناٹ ایز رچ ایز ریسٹ آف دا 5 فیملیز. نو, Brazini is far more powerful. Powerful and پیسے کے لحاظ سے he is not. لیکن ایک اور بات اس میں, جس طرح ہم نے بات کی نا گاڈ فادر 2 کی, تو اس کا جو آخری سین ہے نا, he kills Carlo, اور کھونی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے شوہر کو مائیکل نے مارا ہے, اور وہ آ کے مائیکل کو مار کے روری ہوتی ہے, اور پھر اس کو وہ لے کے جاتی ہے. اینڈ دین کے کمس ٹو ہم اینڈ آسکس ہم تم نے مارا ہے, اور وہ اس کہتے ہیں کہ ون لاسٹ ٹائم آئی ول الاؤ یو ٹو آسک می دس کوسچن. اس کے بعد کبھی نہیں سوال یہ پوچھنا. نو, میں نے نہیں کیا. اور وہ بہت خوش ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ لیٹ می گیٹ اٹ آر سیلوز اے ڈرنک. وہ جاتی ہے, وہ ڈرنک ڈال رہی ہوتی ہے, دروازہ آدھا کھلا ہوا ہے, اور وہ آتے ہیں کلیمنزا اینڈ ادرس اینڈ ایک اور یہ دیکھتی ہے. اینڈ اس وقت اتنی دیر میں النیرو جو اس کا باڈی گارڈ ہوتا ہے, ہی کمز اینڈ شٹس. That's such a great closing of the film. I think it's not just a closing, it's the opening for the new one. بالکل. سو آج کا سر ڈسکشن ہمارا اس پہ رہا, اینڈ میوزک اینڈ موویز اتنا بڑا سبجیکٹ ہے جو کہ, اور ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں کم سے کم یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے جو ریوائیو ہو جائے اور لوگ دیکھیں. سو اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے ان دا کلوزنگ؟ گڈ. اچھا, تھینک یو سر. We'll meet again next week with a different film. Thank you.